آج امجد اسلام امجد صاحب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ حضور یار میں حرف التجا کے رکھے تھے، حضور یار میں حرف التجا کے رکھے تھے، چراغ سامنے جیسے ہوا کے رکھے تھے، بس ایک اشک ندامت نے صاف کر ڈالے وہ سب حساب جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے، سموم وقت نے لہجے کو زخم زخم کیا وگرنہ ہم نے قرینے صبا کے رکھے تھے، بکھر رہے تھے سو ہم نے اٹھا لیے خود ہی گلاب جو تیری خاطر سجا کے رکھے تھے، مٹا سکی نہ انہیں روز و شب کی بارش میں بھی، مٹا سکی نہ انہیں روز و شب کی بارش بھی، دلوں پہ نقش جو رنگے حنا کے رکھے تھے، حصول منزل دنیا کچھ ایسا کام نہ تھا مگر جو راہ میں پتھر انا کے رکھے تھے، حضور یار میں حرف التجا کے رکھے تھے۔ ہم نے اپنے حضور اپنے محبوب کے سامنے کہ حضور میں ان کی خدمت میں ہم نے حرف التجا کے رکھے تھے، کچھ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا، کچھ ہماری طلب تھی، ایک التجا ایک دعا ہم نے کی تھی، ایک حرف ہم نے رکھا تھا اپنی طلب کا کہ حضور یار میں حرف التجا کے رکھے تھے، چراغ سامنے جیسے ہوا کے رکھے تھے۔ یہ حرف رکھنا ایسے ہی تھا جیسے میں نے آندھیوں کے سامنے چراغ رکھ دیا، پتہ ہے یہ منظور نہیں ہونے والی، یہ دعا میری منظور نہیں ہونے والی، یہ التجا ہماری قبول نہیں ہونے والی، اور اس سے چراغ جیسے ہواؤں کے سامنے بجھ جاتے ہیں چراغ، ویسے ہماری التجا بھی بجھا دی جائے گی اور فنا کر دی جائے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری بات اور ہماری التجا جو ہے مان لی جائے۔ تو چراغ جیسے ہواؤں کے سامنے چراغ رکھنا فضول ہے، ویسے اس کے سامنے حرف التجا بھی رکھنا محبوب کے سامنے فضول ہے، پھر بھی اپنے دل سے مجبور تو حضور یار میں حرف التجا کے رکھے تھے، چراغ سامنے جیسے ہوا کے رکھے تھے، بس ایک اشک ندامت نے صاف کر ڈالے وہ سب حساب جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے۔ بھئی جب ہماری تکرار ہوئی ہمارے محبوب سے تو کیا ہوا کہ ہم نے بہت سارے اس کے جو ہیں وہ شکایتیں اس کی ہم نے جمع کر کے رکھی تھی کہ اب وہ ملے گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ اس نے کیا 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 ہے، وہ کیسا ہے، اور میں نے اس کے لیے کیا کیا، اور میں نے سارے حساب بالکل اپنے دفتر تیار کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں اشک ندامت کے ایک آنسو تھے، اور جیسے وہ اپنی معافی اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، وہ معافی کا طلبگار تھا، تو اس ایک قطرے نے، ندامت کے اشک کے ایک قطرے نے کیا کیا، ہمارے دلوں کو، اس کے دل کو بھی اور ہمارے دل کو بھی بالکل صاف کر ڈالا۔ تو بس ایک اشک ندامت بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے اگر وہ وقت پہ آئے تو، بس ایک اشک ندامت نے صاف کر ڈالے وہ سب حساب جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے۔ ہم نے جتنی شکایتیں، جتنی دفتر تیار کر کے ہم نے رکھا تھا کہ وہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے اور ایسی لڑائیاں ہوں گی اور ویسے بحث ہوگی اور ویسے باتیں ہوں گی، لیکن اس ایک قطرے نے، اشک کے ندامت کے آنسو کے ایک قطرے نے سارا حساب برابر کر دیا، وہ سب حساب جو ہم نے اٹھا کے رکھے تھے، سموم وقت نے لہجے کو زخم زخم کیا، سموم وہ گرم ہوائیں جو بالکل خراب کر دیتی ہیں چیزوں کو، تو سموم وقت نے لہجے کو زخم زخم کیا، میرے ساتھ جو وقت گزرا، ہمارے جو حالات ہوئے، جو گرم ہواؤں سے ہمارا گزر ہوا، تو اس نے کیا کیا، ہمارے لہجے کو ہی زخمی کر دیا، تو سموم وقت نے لہجے کو زخم زخم کیا وگرنہ ہم نے قرینے صبا کے رکھے تھے، ورنہ ہم نے اپنی زبان کو جو ہم نے رکھا تھا سنبھال کے، وہ قرینے ہم نے صبا کے رکھے تھے، صبا بعد صبا، جو صبح کے وقت گلشن میں سے جو گزرتی ہے وہ بعد صبا، وہ میں اس طرح سے میں سجا کے رکھے تھے، میرا لہجہ وہ تھا، میری زبان وہ تھی، لیکن اتنا گرم وقت سے مجھے گزرنا پڑا، ایسے گرم ہواؤں سے مجھے گزرنا پڑا کہ میرے لہجے بالکل زخم زخم ہو گئے، تو سموم وقت نے لہجے کو زخم زخم کیا وگرنہ ہم نے قرینے صبا کے رکھے تھے، بکھر رہے تھے سو ہم نے اٹھا لیے خود ہی گلاب جو تیری خاطر سجا کے رکھے تھے، تمہاری خاطر ہم نے گلاب سجا کے رکھا تھا اپنے کمرے میں یا اپنے وہ بالکنی میں، تو تمہارے نظر تم تو آئے نہیں، تو وہ جو ہے وہ بکھرنے لگے، جیسے وقت گزرتا گیا وہ ہواؤں کے زور سے پھر بکھرتا گیا، تو ہم نے یہ سمیٹ کر کے پھر اسے اکٹھا رکھ دیا ہے کہ بکھر رہے تھے سو ہم نے اٹھا لیے خود ہی گلاب جو تیری خاطر سجا کے رکھے تھے، مٹا سکی نہ انہیں روز و شب کی بارش بھی، یہ جو ہماری زندگی میں روز و شب جو آتے ہیں نا، روز ایک دن ایک نئی رات آتی ہے، تو کئی سال ایک عرصہ گزر گیا، لیکن یہ روز و شب کی بارش جو آتی رہی ہماری زندگی میں یہ نہیں مٹا سکی نہ انہیں روز و شب کی بارش بھی، دلوں پہ نقش جو رنگ حنا کے رکھے تھے، تمہارے رنگ حنا کا جو میرے دل پر جو نقش تھا وہ ان روز و شب میں اور اس گزرتے وقت جو ہے وہ ہمیں نہیں مٹا سکا اس نقش کو، دلوں پہ نقش جو رنگ حنا کے رکھے تھے، حصول منزل دنیا کچھ ایسا کام نہ تھا
بھئی دنیا حاصل کر لینا، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی طاقت حاصل کر لینا ایسا کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر جو راہ میں پتھر انا کے رکھے تھے، لیکن اس کی راہ میں، دنیا کی راہ میں جو پتھر انا کے جو رکھے ہوئے تھے نا، اس کے بنا پر ہم اس انا کے پتھر کو پار نہیں کر سکے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ورنہ دنیا حاصل کرنا ایسی کیا بڑی بات تھی۔ امجد اسلام انصاری کی غزل آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔